سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یوم مزدوراں کی۔ حالانکہ آج 30 اپریل ہے، کل یکم مئی ہے۔ یکم مئی کو پوری دنیا میں مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے۔ مزدوروں کی حالت ظاہر کیا ہے؟ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مزدوری کتنی زیادہ مشکل ہے اور لوگ کس طرح سے مزدوری کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اس تاریخ میں ہم نہیں جاتے کہ مزدوروں کا دن کیوں منایا جاتا ہے۔ یہ عالمی سطح پر منایا جانے والا دن ہے۔ پاکستان میں بھی یہ دن منایا جاتا ہے۔ ہم یہاں لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب میں ہیں۔ پنجاب میں آج کل گندم کی کٹائی شروع ہے۔ لاہور میں مزدوروں کی قلت ہو گئی ہے۔ ویسے تو مزدوروں کی بات کی جائے تو ہر بندہ ہی مزدور ہے۔ یہ بھی فرمان ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے، مزدور اللہ کا دوست ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور مزدوروں کی وجہ ہی سے یہ دنیا قائم ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں۔ مزدور اگر نہ ہو، سارے کے سارے مالک بن جائیں تو پھر مزدوری کون کرے گا؟ دنیا کا کیسے پہیہ چلے گا؟ ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہر بندہ ہی مزدور ہے، لیکن عموماً مزدور انہیں کو سمجھا جاتا ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے ہیں، چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، جیسے یہ نائی ہو گئے، موچی ہو گئے، ان لوگوں کو لوہار ہو گئے، ترخان ہو گئے، کمہار ہو گئے، ان کو بھی مزدور کہا جاتا ہے، بلکہ ان کو مزدوروں سے بھی تھوڑا سا نیچے ہی رکھا جاتا ہے۔ ان کو کمی کمین بھی لوگوں کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے۔ اس سے ان کی تضحیق کرنا مقصود ہوتا ہے، حالانکہ یہ بھی انسان ہے۔ بات ہم کر رہے تھے مزدور کی۔ مزدور آج کل لاہور سے جا چکے ہیں، بڑے بڑے شہروں سے جا چکے ہیں، وہ گندم کی کٹائی کر رہے ہیں اور اسی امید پر وہ بڑے بڑے شہروں سے اپنے دیہات میں چلے جاتے ہیں۔ لاہور کے اندر، فیصل آباد کے اندر، ملتان کے اندر، راولپنڈی کے اندر، گویا جتنے بھی بڑے اور چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ مزدوروں کی قلت ہو گئی ہے۔ یہ مزدور جو مکان بناتے ہیں، یہ مزدور جو سڑکیں بناتے ہیں، وہ آج کل بڑے شہروں میں دستیاب نہیں ہیں، کیونکہ پورے سال کے دانے اکٹھے کرنے کے لیے، پورے سال کا رزق جمع کرنے کے لیے وہ اپنے پنڈوں میں، دیہات میں چلے جاتے ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کنگ چارلس کی۔ آج کل وہ امریکہ کے دورے پر ہیں، ان کو امریکہ کے دورے پر جانا تھا، لیکن صدر ٹرمپ پر حملہ ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی یہ وہاں پہ گئے۔ لگتا تو یہ تھا کہ صدر ٹرمپ پر جس طرح سے حملہ کیا گیا ہے، اس حملہ آور کی طرف سے جس طرح سے صدر ٹرمپ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، صدر صاحب بچ گئے، باقی لوگ بھی بچ گئے۔ اس سے یہ نظر آ رہا تھا کہ صدر ٹرمپ اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر دیں گے، لیکن ان کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپنی مصروفیات کو جاری رکھا اور شاہ چارلس برطانیہ سے وہاں گئے، ان کی بھی پذیرائی کی گئی۔ جس بھی ایونٹ میں صدر ٹرمپ کا ہونا ضروری تھا، صدر ٹرمپ صاحب وہاں پہ موجود رہے۔ صدر ٹرمپ نے ان کو وائٹ ہاؤس میں بھی مدعو کیا، وہاں بھی ان کی خوشگوار ملاقات ہوئی۔ شاہ چارلس کی طرف سے ان کو ایک زبردست قسم کا تحفہ بھی دیا گیا، اس کو آپ منفرد تحفہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک گھنٹی تھی، اس کو آپ گھنٹہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ گھنٹی کسی جہاز میں کبھی بجا کرتی تھی، اب انہوں نے صدر ٹرمپ کے حوالے کی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جب بھی مذاق میں انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ نے ہمارے ساتھ بات کرنی ہو، ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہو، اس گھنٹی کو بجا دیں، ہمارے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا۔ تو ٹرمپ نے کہاں سے گھنٹی یا گھنٹہ بجانا ہے اور ان سے بات کرنے کے لیے جب ان کا دل کرے گا صدر ٹرمپ کا، وہ ان کو فون کر لیں گے۔ تو گھنٹی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ گھنٹی ایسے ایک بحری جہاز پر لگی ہوئی تھی جو دوسری جنگ عظیم میں حصہ لے چکا ہے، اور اس جہاز کا نام بھی ٹرمپ کے نام پر ہی تھا، ٹرمپ جہاز تھا، اور اس ٹرمپ جہاز سے یہ گھنٹی اتاری گئی۔ اس کی تاریخی اہمیت اسی لیے ہو گئی، ایک تو یہ جنگ عظیم دوم کے دوران استعمال ہونے والے جہاز سے اتاری گئی تھی، اور دوسرا اس جہاز کا نام بھی ٹرمپ تھا، گو کہ یہ ٹرمپ نہیں تھا بلکہ کوئی اور ٹرمپ ہوگا یا اس کا کوئی اور مطلب ہوگا۔ بہرحال اس جہاز سے یہ گھنٹی اتاری گئی تھی جو صدر ٹرمپ کے حوالے کی گئی۔ تو باقی صدر ٹرمپ صاحب اس کو گھنٹہ کہہ لیں یا پھر گھنٹی کہہ لیں، انہوں نے کس طرح سے اسٹارمر کو آگے لگایا ہوا تھا جن دنوں میں جنگ زوروں پر تھی، اور برطانیہ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم آپ نئے ہرمل کھلوانے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اپنے اڈے آپ کو نہیں دیں گے۔ بار بار صدر ٹرمپ کی طرف سے ان پر تنقید کی جاتی تھی، بلکہ طنز کے وہ تیر بھی برساتے تھے، گویا انہوں نے ان کو مندر کا گھنٹہ سمجھ لیا تھا۔ ادھر جا رہے ہیں تو ان پر تنقید، ادھر جا رہے ہیں تو ان پر طنز، ادھر سے آ رہے ہیں تو ان پر پھر بھی بات کرتے تھے۔ اس طرح سے صدر ٹرمپ نے
اسٹارمر کو مندر کا گھنٹا سمجھ لیا اور پھر شہزادہ چارلس کی طرف سے، شہزادہ نہیں بلکہ آج کل وہ بادشاہ ہو چکے ہیں، بادشاہ چارلس کی طرف سے صدر ٹرمپ کو وہی گھنٹا ان کو تحفے میں دے دیا کہ آپ بچاتے رہیں، ہمارے وزیر اعظم کو چھوڑیں۔ جس اسٹارمر کی طرف سے بڑی دلیری سے کہا گیا کہ ہم اس جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ٹرمپ کی طرف سے ان پر تنقید کی گئی اور پھر برطانیہ نے ایک پالیسی کے تحت شاید چارلس صاحب کو ٹرمپ کے پاس بھیجا کہ جائیں آپ تھوڑا سا معاملات کو نرم کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال چارلس کا دورہ بڑا زبردست رہا اور وہاں پہ ان کی طرف سے اور بھی کئی شگوفے چھوڑے گئے، ان کو ہم بعد میں کسی اور موقع کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی پھر نمبر لے گئی ہے، ان کی طرف سے سب سے پہلے قرارداد منظور کی گئی ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے بھارت کو 7 مئی کو ناخن چنے چبوا دیے تھے۔ بھارت کی طرف سے پاکستان پر جارحیت کی گئی اور پاکستان نے اس کا کس طرح سے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی گئی اور اس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا اور سب سے پہلے فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا گیا کہ یہ ساری کامیابیاں فیلڈ مارشل صاحب ہی کی مرہون منت ہیں۔ اس سے پہلے پنجاب اسمبلی کی طرف سے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے نوبل انعام کی بھی سفارش کی جا چکی ہے۔ اب بھی نمبر لے لیا گیا ہے پنجاب اسمبلی کی طرف سے کہ فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قرارداد منظور کی گئی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے قرارداد پیش کرنے اور منظور کرنے میں یہ لوگ سرگرداں اور سرگرم نظر آئے۔ تو پاکستان حلال اور انڈیا حرام ہے، یہ کس کی طرف سے کہا گیا؟ یہ ایک سکھ لیڈر ہیں، انڈیا سے نہیں آئے بلکہ یہ خالصتان کی تحریک کو لے کے اٹھے ہوئے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان حلال ہے اور انڈیا حرام ہے۔ جس طرح سے ایک محاورہ ہے یا مقولہ ہے یا پھر کہہ لیں کہ دو لفظی ہے، اس کو دور فنتنی کہا جاتا ہے کہ بندہ اپنے سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان کی طرف سے جس طرح سے کہا گیا کہ پاکستان پاکیزہ ہے، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، پاکستان پاک ہے، پاکستان ہولی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ پاکستان حلال ہے اور انڈیا حرام ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں پھر یہ کہنا پڑ جائے گا کہ سردار جی نے جو چھوڑی ہے، جو دور فنتنی ان کی طرف سے چھوڑی گئی ہے، اگر اس کو یہ کہا جائے کہ ان کی طرف سے یہ دور فٹ مہی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی کو حلال کرنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے اور دوسرا حرام ہے۔ پاکیزہ آپ نے کہہ دیا، بالکل درست ہے کہ پاکستان پاکیزہ ہے اور انڈیا پلید ہے، یہ بالکل درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ پاکستان حلال ہے اور انڈیا حرام ہے تو اس کو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ سردار صاحب نے دور پھٹے منہ کہی ہے۔ سردار صاحب کی طرف سے اس طرح سے کہا گیا کہ پاکستان ایک پاک اور حلال ملک ہے، بھارت حرام ریاست ہے، یہ گورپت ونت سنگھ ہیں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، یہ تھوڑی سی وضاحت ہے۔ صبح ہم نے کہہ دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کا امیدوار جیت گیا فارم 45 پر۔ ہم معذرت کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ خبر غلط طریقے سے چل گئی۔ فارم 45 PNA کا چلا ہے جبکہ یہ UI کا فارم 47 مس ہوا ہے۔ اس حوالے سے خبر اس طرح سے ہے کہ سپریم کورٹ نے حلقہ NA 251 کی انتخابی عذرداری کیس میں پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی PNA کو کہا جا سکتا ہے کہ خوشحال خان کاکڑ کو کامیاب امیدوار قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ ریٹرننگ افسر نے فارم 48 تیار کرتے وقت فارم 45 کے نتائج میں دانستہ اور غیر قانونی تبدیلیاں کی۔ عدالت کے مطابق ریکارڈ سے ثابت ہوا کہ خوشحال خان کاکڑ کے ہر پولنگ اسٹیشن سے 100 ووٹ کم کر کے مخالف امیدوار جمعیت العلماء اسلام فے کے سید سمیع اللہ کے کھاتے میں ڈالے گئے۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر فارم 45 کے نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو خوشحال خان کاکڑ 1863 ووٹوں کی واضح برتری سے کامیاب ہوتے۔ سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی کہ نتائج میں تبدیلی انتخابی مینڈیٹ تبدیل کرنے کی سوچی سمجھی کوشش تھی اور ریٹرننگ آفیسر کے پاس فارم 45 کے نتائج تبدیل کرنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں تھا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آئین کے تحت شفاف اور منصفانہ انتخابات کرانے کا پابند ہے جبکہ ووٹوں میں رد و بدل عوامی رائے پر شب خون مارنے کے مترادف ہے۔ انتخابی عملے کی جانب سے نتائج میں رد و بدل انتخابی قوانین کے تحت مجرمانہ کارروائی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ فیصلہ 3 رکنی بینچ نے سنایا جس میں جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد شامل تھے جبکہ تفصیلی فیصلہ جسٹس شکیل احمد نے تحریر کیا۔ تو آپ کے سامنے رکھ دیا کہ مولانا فضل الرحمان کا امیدوار جیتا ہوا قرار دیا گیا تھا اور اب وہ ہار چکا ہے۔
حبیب اکرم کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے ہمیں بتایا کہ ہم چیخ کر عمران خان کے دور میں کہتے تھے کہ آپ نے سی پیک بند کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پھر ہماری حکومت آئی اور آج بھی حکومت جو جاری ہے سی پیک بدستور بند ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ کہا جانا تھا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی ایک سیٹ مائنس ہو گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے بڑی مشکل سے، بہت ہی مشکل سے ایک ایسا سچ بولا تھا۔ مولانا فضل الرحمان خود بھی یہاں سے نہیں جیتے بلکہ بلوچستان میں جا کے جیتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ فارم 45 پر جیتے ہیں یا فارم 47 پر جیتے ہیں۔ ان کی 6 7 8 9 10 11 12 13 سیٹیں ہیں، ایک ایک کر کے ساری ہی نہ جاتی رہیں مولانا فضل الرحمان کی سیٹ کے سمیت۔ تو مولانا فضل الرحمان آئندہ بڑا سوچ سمجھ کے سچ بولا کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب طائب ہو جائیں اور ان کی سیٹ ان کو واپس مل جائے، کیونکہ ان ججوں کا کون سا زور لگنا ہے۔ اور آج کل انٹرا کورٹ اپیل بھی ہو جاتی ہے۔ اور ادھر پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پی آئی اے میں ہونے والی نجکاری فراڈ ہے، اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اس میں بے ضابطگیاں کی گئی ہیں، اور یہ منظور احمد صاحب ہیں، ان کے لیبر لیڈر، ان کی طرف سے باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں انہوں نے یہ سارا واویلا کیا ہے۔ یہ دیکھیے کہ ایک طرف یہ حکومت کے اتحادی ہیں اور بہت بڑے اتحادی ہیں، اور دوسری طرف الزامات بھی لگا رہے ہیں۔ اس سے کیا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں، سیاہ کریں، سفید کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔